اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان دوستو، میرے یارو، آج 7 جون ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ آج دنیا بھر میں کروڑوں اربوں انسان عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، قربانی واجب ہے، تو دنیا بھر میں آج کے دن کروڑوں اربوں جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوگی انشاءاللہ۔ کروڑوں اربوں جانور جو ہے اللہ کے نام سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا بھر میں عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے۔ 2 رکعت واجب صلاۃ ادا کرنے کے بعد واجب قربانی، جانور کا قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے۔ لیکن بات یہ ہے میرے دوستو، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم جو جانور کی قربانی کرتے ہیں، اس کی بہت سارے اصول ہوتی ہے، اس کی بہت سارے قانون ہوتی ہے۔ اسلام کے انوسار، قرآن کے انوسار، حدیث کے انوسار اس کی بہت سارے قانون ہوتی ہے۔ تو یہ سارے شریعہ قانون جو ہے ہم مسلمانوں پر لاگو ہوا ہے۔ ہر مسلمانوں کے لیے اللہ کا دیا ہوا قانون ہے۔ اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے اگر اس کو نبھائے، اس کو مان کر چلے، تو انشاءاللہ ہماری اس عمل پر اللہ خوش ہو جائے گی۔ اگر ہم اس عمل کو یا کسی بھی عمل کو، اللہ کی کسی بھی حکم کو ریاکاری کے ساتھ پورا کرے، لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، لوگ ہمیں بڑا بولے، لوگ ہماری لوگ ہماری واہ واہ کرے، اس نیت سے اگر ہم کسی بھی عمل کو اگر کریں گے، اللہ کی حکم کو اگر پورا کریں گے لوگوں کی واہ واہ کے لیے، تو پھر ہمارا جو عمل، جو بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں نقصان ہوگا، فائدہ تو بالکل نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، جہاں تک قربانی کی بات ہے، پشو ذبح کرنے کا اور پشو خریدنے کا اور پشو کی جو گوشت ہوتے ہیں اس کو بنٹن کرنے کا جو طریقہ ہے، جو اسلام کا بدھان ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے جانیں اور صحیح طریقے پر اس کو ہم عمل کریں۔ ٹھیک ہے میرے یارو؟ تو میرے یارو، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں، آج سماج میں آج کے دن بہت سارے جانور کی قربانی ہو رہی ہوگی، بہت سارے جانور کی ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھیے دوستو، ہمیں دیش کی سمویدھان بھی ماننا ہے۔ ایسا کچھ کام نہیں کرنی ہے جسے ہماری اپنا نقصان ہو، جسے ہماری سماج کو تکلیف پہنچے، ہمارے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے ہم عمل کریں۔ ہاں، یہ بات اور ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اسلام سے
دشمنی رکھتے ہیں، جسے اسلام پسند ہی نہیں ہے. کچھ ایسے انسان ہے ہمارے آس پاس کے سماج میں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی قانون ہم نہ منائیں، سماج میں نہ چلے. ایسے بہت سارے غیر قوم جو ہے، نان مسلم ہے، یا پھر ہماری مسلمان سماج میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی جو شریعہ قانون ہے، جو بدھان ہے، جو اسلام کا عمل ہے، جس سے بہت سارے انسان کو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام پر خود بھی چلنا پسند نہیں کرتے، اور دوسرا کوئی چلے اسلام کو مانے یہ بھی اسے پسند نہیں ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے مسلمان کہلانے والے سماج میں بھی ہے. کچھ ہے ایسے. قربانی کے دن بھی دکھاوا، 2 رکعت عید کی واجب نماز ادا کرتی ہے، قربانی بھی دیتی ہے، لیکن باقی سارے جو احکام ہے اللہ کا، جو حکم ہے اللہ کا، اس کو بالکل نظر انداز کرتی ہے. اس پر بالکل وہ نہیں مانتی، اس عمل کو بالکل نہیں مانتی، نہ سمجھتی ہے. تو اللہ خیر فرمائے ہر مسلمانوں کو. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اسلام کو اچھی طرح سے جاننے کی کوشش کریں. اسلام ہی ہے جو سب سے بہترین ہے، اللہ کا سب سے پیارا مذہب ہے، اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے. اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی بھی راستہ، انسانوں کا بنایا ہوا دوسرا راستہ اگر کوئی مان کر چلے، انسان کا بنایا ہوا رولز کو اگر کوئی فالو کرے اسلام کو چھوڑ کر، تو اس انسان کے لیے ہلاکت طے ہے. اس انسان کو ناکام کر دیا جائے گا، وہ انسان ناکام ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں، دنیا میں مال کما لینا، دنیا کا شہرت کما لینا، دنیا کا بڑا بن جانا، دنیا میں بڑا کچھ بن جانا، MP یا CM PM، بادشاہ، صدر، یہ سارے بن جانا، بڑا بلڈنگ بنا لینا، بڑا مالدار بنا لینا، بہت جائیداد کا مالک بن جانا، یہ کامیابی نہیں ہے دوستو. ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بہت آتے ہوئے اور جاتے ہوئے، بہت کچھ کمایا دنیا میں، بہت سارے نام کمایا، بہت پیسہ کمایا، بہت دنیا میں اس کی واہ واہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. دنیا کا بادشاہی کماتے ہوئے دنیا میں بادشاہ بنا، دنیا میں اس کا بہت دبدبا ایک زمانے میں چلا کرتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا ہے اس کو گراتے ہوئے، اس کو ذلیل ہوتے ہوئے، مرتے ہوئے ہم نے دیکھا. تو میرے یارو، دنیا کا بڑا بن جانا، دنیا کما لینا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے. دنیا گری پڑی چیز ہے، اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کسی کو بھی دے دیتا ہے دنیا کا شان و شوکت، مال دولت، اللہ کسی کو بھی دیتا ہے. اللہ اپنے فرما بردار بندہ بندی کو بھی دیا ہے اس سے پہلے، اور اللہ نافرمانوں کو بھی بہت بڑا بادشاہ بنایا ہے، شہرت دیا ہے. اور اس کی شان شوکت کے وجہ سے ایسے بہت سارے انسان گزرے ہیں، آج بھی ایسے انسان ہے سماج میں، آگے بھی شاید ایسے انسان آئیں گے. اس کی شان شوکت کے وجہ سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پا کر خود کو رب کے برابر سمجھنے لگے. ایسے انسان گزرے ہیں، آج بھی ہے. اللہ کی دی ہوئی شان شوکت، ناز نعمت، اللہ کا اس طرح نافرمان بنا، اللہ کا اس طرح باغی بنا، خود کو بہت بڑا بادشاہ سمجھنے لگے، خود کو رب کا برابر سمجھنے لگے، خود کو کسی سے کم نہ سمجھنے لگے.
اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ایسے انسان گزرے ہیں جو جلیل ہو کر گزرے ہے، جس نے زیرو ہو کر چلے گئے ہیں، اس کے ساتھ کچھ نہ گیا، خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی ناکام ہو کر ذلیل ہو کر چلے گئے۔ تو میرے یارو، ہمیں اس نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے ہر حال میں۔ اللہ جس حال میں رکھا ہے اس حال کی اللہ کا حکم کیا ہے، اس حال میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو جاننا ہے، اللہ کا حکم کو جاننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا ہے اور اس پر زندگی گزر بسر کرنا ہے ہمیں۔ اللہ کا شکر گزار بننا ہے ہمیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی صحیح استعمال کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اللہ نے غریبی میں رکھا ہے، اللہ نے مصیبت میں رکھا ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے، اللہ کا حکم جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح فکر، صحیح سوچ، صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اسلام کی بدھان کو، اسلام کی رولز کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے میرے یارو۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، اللہ کے لیے تکبر چھوڑ دو، گھمنڈ چھوڑ دو، منمانی چھوڑ دو، شیطان کا اطاعت کرنا چھوڑ دو، رب کی اطاعت کرو۔ اپنا حکم، اپنا حق کیا ہے، اپنا کرتویہ کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ جان کر، یہ سارے چیز جان کر ہمیں زندگی گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے میرے یارو؟ تو ریاکاری سے بچو، کوئی بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کرو، تب جا کے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سوچ، صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، صحیح علم نصیب فرمائیں اور صحیح علم کے مطابق دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہم آمین۔